الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه النسائي ورواه أحمد في مسنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت رواه ابن حبان في صحيحه صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ اگر آپ نے ان کو طلاق دے دی تو وہ ایسی بیویاں ہوں گی جن میں یہ صفات ہوں گی، وہ مسلمان ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، چاہے وہ باکرہ میں سے ہوں یا سیبہ میں سے ہوں۔ تو قرآن کریم کی ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سب کی سب ایک ساز و سامان ہے اور بہترین ساز و سامان نیک صالح عورت ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرها، 1 مہینہ روزے رکھے، واطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وحصنت فرجها، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو گویا ان آیات میں اور احادیث میں ایمان والی عورتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، چونکہ انسان کی شخصیت کے بننے میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو۔ تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ نظر آئے گا
کہ جن کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دین و دنیا کا بہت بڑا کام لیا ہوگا۔ تو ایسی مثالی خواتین کون سی گزریں کہ جو امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور آج کی مائیں اور بہنیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ تو میں ایسی چند مثالی عورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جن کی زندگی ایمان میں، اخلاص و للہیت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، خشیت اور تواضع میں، شوہر کی خدمت میں، اولاد کی تربیت میں، ان کے دن اگر عبادت میں گزرتے تو راتیں اللہ کے سامنے شب بیداری میں گزرتی تھیں۔ تو ایسی خواتین کون کون سی ہیں؟ انہی خواتین میں ایک خاتون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو نہایت حسن و جمال عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک علاقے سے ان کا گزر ہو رہا تھا۔ علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اگر کوئی خاتون کا اس طرح گزر ہوتا تو یہ بدبخت جب تک اپنی خواہش پوری نہ کر دیتا، غلط ارادے سے اس کی طرف نہ بڑھتا تو انہیں چھوڑتا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے، اور وہیں سے گزرنا لازمی بھی تھا، سفر کا راستہ وہیں سے تھا۔ تو اس ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو بھی قید کیا، اور پھر حضرت سارہ کی طرف غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا فرمائی۔ فرمایا اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرِ۔ اے اللہ، میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی، تیرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، اور میں نے ساری زندگی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، کوئی میرے قریب نہیں آیا سوائے میرے شوہر کے، اور آج یہ ظالم انسان میرے قریب آ کر میری عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا فرما دی، اور یہ ظالم بادشاہ جب آگے بڑھنے لگا اچانک نیچے گر گیا اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اتنی تکلیف میں پڑ گیا کہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، پھر یہ بدبخت اپنے غلط ارادے کے ساتھ پھر آگے جانے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ، میں تیرے اوپر تیرے رسول پر ایمان لے کر آئی، اور میرے قریب کوئی نہیں آیا سوائے میرے شوہر کے، اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ پھر وہ وہیں پر گر گیا، سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا، غشی طاری ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ایڑیاں رگڑتا رہا۔ پھر تیسری مرتبہ بدبخت پھر غلط ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر حضرت سارہ نے دعا فرمائی، پھر گر گیا۔ تو پھر کہنے لگا کہ لگتا ہے تم کس کو میرے پاس لے آئے، کوئی جنی میرے سامنے لے آئے، ایک ایسی خاتون لے آئے۔ تو یہ اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور حضرت سارہ کو چھوڑ بھی دیا، اور ساتھ ایک باندی خدمت کے لیے بھی دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافر کو ذلیل بھی کر دیا، اور خدمت کے لیے ہمیں ایک خادمہ بھی مل گئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ یہ وہ مثالی خاتون تھی جس نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی زندگی بھر، تو رب العالمین نے ظالم بادشاہ کے شر سے بھی اسے محفوظ فرمایا۔ سب سے بڑی طاقت تو میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں مسبب الاسباب کی قدرت کا ظہور نظر آتا ہے۔ جہاں انسانی تعلقات کام نہیں دیتے وہاں رب العالمین کی قدرت کے مناظر انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی مثالی خواتین کا، انہی خواتین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آؤ۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی،
انسان تو انسان، کوئی چرند اور پرند بھی موجود نہیں تھے، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، پانی کا بھی، کھانے پینے کے اسباب کا بھی۔ لیکن اللہ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنے بچوں کو ایسی جگہ لے کر آیا جو بیابان ہے اور یہاں کوئی فصل کاشت نہیں ہوتی، اور میں نے ان کو یہاں چھوڑ دیا۔ اے اللہ، تو میری اولاد کو بھی توفیق عطا فرما کہ یہ نماز کو قائم کریں، اور اے اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے بیت اللہ کی طرف، ان کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بیت اللہ کی محبت ڈال دی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا جواب دینے کا۔ دوبارہ پھر آواز دی، ہمیں کہاں بیابان اور جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی نے بتا دیا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں اس طرح کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر رب العالمین نے ایسے اسباب بیدہ فرمائے کہ حضرت ہاجرہ کا دودھ جب ختم ہوا تو اسماعیل کو زمین پہ ڈالا، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں اور اللہ نے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ اللہ نے ایسا چشمہ جاری کیا، آج 30 لاکھ حجاج کرام پانی بھی پیتے ہیں، گھر بھی لے کر آتے ہیں، بعض وضو بھی کرتے ہیں، پورے مکہ اور مدینہ میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس پانی کی روانی میں، ذائقے میں، اس پانی سے شفایابی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پیچھے جو بات ہمیں نظر آئی وہ حضرت ہاجرہ کا اخلاص، اللہ سے تعلق اور خشیت و تواضع نظر آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی خواتین کا کہ جن کی زندگی ایمان اور اسلام میں گزری، انہی خواتین میں حضرت مریم بھی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، اور ایک سورت کا نام ان کے نام پر سورہ مریم قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو بھی بہت نوازا، اور ان کی زندگی میں بھی ایمان اور تقوی بہت تھا۔ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جب ان کے پاس آیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے حضرت مریم کے پاس، ان کے سامنے رزق پاتے، بغیر موسم کے پھل پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ یہ پھل اور فروٹ تو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں، اور یہاں لانے والا بھی کوئی موجود نہیں، تو یہ پھل فروٹ کہاں سے آ گئے؟ پوچھا مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ تو جو اللہ بغیر موسم کے حضرت مریم کو اللہ نے پھل عطا فرمائے، پھر اسی رب نے بغیر شوہر کے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا فرمایا، جس نے بچپن میں ایسی فصیح اور بلیغ تقریر کی جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو جب دودھ پیتے بچے کی یہ فصیح اور بلیغ گفتگو سنی تھی تو سب کو یقین آ گیا تھا کہ یہ واقعی معجزہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ماں کی گود میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی خواتین کا کہ جن کی زندگی ایمان اور اسلام میں گزری تھی، انہی خواتین میں ایک حضرت آسیہ بھی ہیں جو فرعون کی بیوی ہے، جس کی زندگی ابتدا میں بڑی عیش و عشرت میں گزری تھی۔ جب وہ ملکہ ہو، بادشاہ کی اہلیہ ہو، اور بادشاہ بھی جو اس دور کا بڑا نامور فرعون جیسا، تو حضرت آسیہ کی زندگی اس طرح گزری۔ لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، اس ظالم فرعون نے بڑی سخت سزائیں دی۔
اور یہ یہاں تک آگے بڑھا کہ اس نے حضرت آسیہ کو اور اسی طرح فرعون کی وہ باندی جو ایمان لے کر آئی تھی، اس بدبخت نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی تھی۔ عورت کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دی جائے، پاؤں میں کیل ٹھوک دی جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج مرد نہیں برداشت کر سکتا، چہ جائے کہ عورت برداشت کرے، اور عورت بھی جو بادشاہ کی بیوی ہو۔ لیکن جب ایمان دل میں آ جاتا ہے پھر دنیا کی ہر مصیبت سہ لینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی قدر دل میں نہیں ہوتی پھر انسان ڈالر پر، پیسے پر، عورت پر، جائیداد پر، ویزے پر بک جاتا ہے۔ اور جب دل میں ایمان کی قدر ہوتی ہے، زکریا علیہ السلام کی طرح آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اف بھی نہیں کرتے۔ اور جب ایمان کی قدر دل میں ہوتی ہے، فرعون کی باندی ہے جب ایمان لے کر آئی، اس ظالم نے کہا کہ تم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑو، مجھے رب مانو۔ اس نے کہا نہیں، رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس ظالم نے تیل گرم کروایا، جب تیل کھولتا ہوا گرم ہو گیا، فرعون کی اس باندی کی بچیاں تھیں، اس نے ایک بچی کو پکڑا اور کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دیا۔ بچی کا جسم یوں پک گیا جیسے ہم گرم تیل میں مچھلی ڈالتے ہیں تو مچھلی پک جاتی ہے۔ لیکن کیا ایمان تھا اس ماں کا، اپنے بچے کو جلتا دیکھ رہی ہے، تیل میں بھنتا دیکھ رہی ہے، لیکن دل میں سکون ہے کہ بچی نے جان اللہ کے لیے دی ہے۔ جب انسان دنیا پہ جان دیتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے، اور جب جان رب کے نام پہ جاتی ہے تو سکون ملتا ہے، جس نے دی تھی اس کے نام پہ خرچ ہو گئی۔ فرعون نے پھر کہا اگر میرے اوپر ایمان نہیں لایا، دوسری بچی ہے میں اس کو بھی ڈال دوں گا۔ اس نے کہا ڈال دو، دوسری بچی کو بھی کھولتے ہوئے گرم تیل میں ڈال دیا۔ آخر ایک بچی دودھ پیتی رہ گئی جو فرعون کی باندی کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ماں کا دودھ پی رہی تھی۔ اس ظالم نے اپنے کارندوں سے کہا اسے بھی کھینچ کر ڈالو، تو جب اسے کھینچا گیا تو وہ رونے لگ گئی۔ دودھ پیتی بچی اور ماں کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہو، دودھ پی رہی ہو، اسے کھینچا جائے تو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے یہ وہی اندازہ کر سکتی ہے جس ماں کی اولاد ہو۔ اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کی گود میں اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ والدین کو پتہ ہوتا ہے اولاد سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ 2 بچیاں اپنے سامنے جل گئیں، تیسری بچی کو جب یہ ڈالنے لگا اور ڈالا تو اس وقت اس نے ایک بات کہا کہ اگر تم مجھے بھی ڈالے گا تو ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارا جسم یہ جل جائے تو ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کرنا، ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفنانا، الگ الگ نہ دفنانا۔ فرعون نے پھر اس کے بعد اس باندی کو بھی ڈالا، اس کا جسم بھی جل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر جا رہے تھے تو آپ کو ایک خوشبو آئی، آپ نے فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس جگہ پر فرعون کی باندیوں کو اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو دفنایا گیا تھا، اور انہوں نے جان ایمان کے لیے دی تھی، اللہ نے ان کی قبر کی مٹی کو بھی پھر معطر اور خوشبودار بنا دیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، امت مسلمہ کی یہ وہ مثالی خواتین تھیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی تھیں۔ تو یہی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اس ظالم نے کہا ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھونک دو۔ حضرت آسیہ کے ہاتھ میں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دی گئی۔ آج تو ہم پر اسلام کے لیے وہ تکلیفیں نہیں آئی جو تکلیفیں سلف کی عورتوں پر، اسلاف امت پر اور صحابہ پر آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں جسم میں کیل ٹھوکی جائے انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آخری وقت میں اس ظالم نے یہ کہا کہ حضرت آسیہ کا رخ میرے محل کی طرف کرو اور اس حال میں اس کو سزا دو اور مار دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے مجھے چھوڑا تو یہ کس طرح معاذ اللہ ذلیل و رسوا ہو گئی۔ حضرت آسیہ کو لٹایا گیا، جسم میں کیلیں ٹھوکی گئیں۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی جسے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں محل عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ مجھے فرعون کے کارندوں سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، فرمایا فرعون کا کیا محل، ہم اس سے زیادہ بہترین اور عظیم و شان محل تجھے جنت میں عطا کریں گے۔ اللہ نے پردے ہٹائے اور حضرت آسیہ کو جنت میں اپنا محل جب نظر آنے لگا تو انہیں تسلی اور اطمینان ہو گئی۔ اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی ماؤں کا کہ جن کی زندگیاں ایمان اور اسلام میں گزریں وہ آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں،
کہ وہ ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا گئے۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں واقعہ ہے، چونکہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت پہ دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کوئی چادر اوڑھ دو۔ آپ کو سردی لگ رہی تھی، حضرت ختیجہ نے آپ پر چادر ڈالی، پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ اس طرح ایک فرشتہ آیا جو میرے اوپر وحی لے کر آیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی اور حضرت ختیجہ کے وہ الفاظ ذکر کیے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نادار، بے کس، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہر موقع پہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی، اور صرف تسلی ہی نہیں دی، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اور انہیں جا کر کہا میرے شوہر کی گفتگو سنو جو آپ کا بھتیجا ہے۔ عرب میں محبت سے چھوٹوں کو بھتیجا، بڑوں کو چچا کہتے تھے، تو ان کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ حضور نے پورا واقعہ اس کو سنایا، تو اس نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آتا تھا، اور پھر فرمایا وہ وقت آئے گا کہ تمہیں تمہاری قوم کے لوگ تمہاری اس آبادی سے تمہیں نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے قوم کے لوگ اور میرے برادری والے لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ فرمایا ہاں، جب بھی کوئی دین کی بات لے کر آیا تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے لیے جگہیں تنگ ہو گئیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا اگر میں زندہ رہا اور میرے پاس طاقت رہی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ختیجہ نے خود ایمان ہی نہیں لایا، بلکہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر آپ کو تسلی بھی دی۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، ختیجہ نے مجھے مال عطا کیا۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، ختیجہ نے میرے اوپر ایمان لایا۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی، ختیجہ نے میری تصدیق کی، اور اللہ نے مجھے اولاد ختیجہ کے ذریعے عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی، آپ کی چاروں بیٹیاں حضرت رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا کیے۔ صرف آپ کا ایک بیٹا حضرت قاسم ماریہ قبطیہ سے تھا، باقی آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اپنی دین کی آبیاری میں اس کو خرچ کریں۔ اور یہ ایسی غمخوار بیوی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضائے حاجت، یہ وہ ایام تھے مسلمانوں کے لیے سختی کے کہ وہاں ایسے دن بھی آئے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے ہم نے ببول کے پتے کھا کر گزارا کیا تھا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو ہم پتے کھاتے تھے۔ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص پیشاب کرنے لگا تو مٹی ہٹی نیچے سے چمڑا نظر آیا، چمڑے کو دھویا اور خشک کیا، پھر اس چمڑے کو پیسنے کے بعد پھر اس کو لے کر تھوڑا سا منہ میں پھانک دیا اور پانی کا ایک گھونٹ پی کر، اس طرح ہم نے شیب ابی طالب کے ایام گزارے ہیں۔ لیکن ان سختی کے ایام میں بھی حضرت ختیجہ نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر موقع پر یہ ساتھ رہیں۔ جس سال حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ تو عام الحزن، غم کا سال ہو گیا،
یعنی دونوں وہ جو آپ کے ہر موقع پر ساتھ دینے والے تھے، ان دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی مثالی ماؤں کا اور بہنوں کا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کس طرح ایمان اور تقوی میں گزاری تھی، انہی کے اندر حضور کی ایک اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اب بچوں کی پرورش کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ یہ بڑی عمر کے خاتون تھیں، آپ کی چاہت تھی تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے۔ حضرت سودا سے جب نکاح ہوا تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہوں، میرے لیے اعزاز باقی رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ازواج مطہرات سے بھی فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ پھر انہوں نے ساری زندگی ایسی گزاری کہ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا آؤ حج کے لیے، عمرے کے لیے، فرمایا میں نے فرض حج اور عمرہ کر دیا، اب گھر سے نکلنا میرے لیے مناسب نہیں، اسی وقت نکلوں گی جب گھر سے میرا جنازہ نکلے گا۔ تفسیر قرطبی اور الدر المنصور میں یہ واقعہ ہے۔ پھر جس دن ان کا جنازہ ہوا تو حضرت سودا کا جنازہ گھر سے نکلا تھا، ساری عمر انہوں نے اسی طرح پردے میں، شریعت میں اور اطاعت میں گزار دی۔ سخاوت اتنی تھی، الاصابہ فی تمییز صحابہ میں واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بہت سارے دراہم بھیجے، جیسے پہنچے لانے والے سے کہا اس کو تقسیم کر دو، اپنے ہاتھ میں لینے سے قبل مدینہ کے تمام غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کی ان ماؤں کا، انہی میں ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزری کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت خدمت کی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہیں اور دین کا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچایا۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منقول ہیں اور جو امت تک پہنچی ہیں۔ انہی امت مسلمہ کی خواتین میں خاتون گزری ہے ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ علامہ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا۔ یہ ام حکیم ان کا نکاح ہوا تھا ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ سے۔ عکرمہ پہلے ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو یہ سارے لوگ بھاگ گئے۔ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، یہ سمجھا کہیں حضور مجھے بھی قتل نہ کر دیں، اپنی جان بچانے کے لیے نکل گیا۔ کہتے میں یمن کی طرف جا رہا تھا اور میں کشتی میں بیٹھ کر میں نے چاہا یہ علاقہ چھوڑ دوں۔ کشتی میں جیسے گیا درمیان میں پہنچے تو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی موجوں میں طغیانی آ گئی۔ تو جتنے لوگ کشتی میں تھے کوئی لات کو کوئی منات کو پکارنے لگا۔ تو کہتے میں بھی لات منات بت کو پکار رہا تھا۔ تو کشتی والے نے کہا یہ لات اور منات اور عزا کام نہیں دیں گے، اب پکارنا ہے تو محمد کے رب کو پکارو۔ اس لیے کہ کشتیوں میں جب طغیانی آتی ہیں، جب سمندر کی موجیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، جب موت سامنے نظر آتی ہے، جب خطرات بڑھ جاتے ہیں، پھر لات منات کام نہیں کرتے، پھر محمد کا رب کام کرتا ہے۔ تو یہ عکرمہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا پھر محمد کے رب پر میں ایمان لے کر کیوں نہ آؤں، جب یہ لات منات جس کے سامنے ساری زندگی گزر گئی مشکل میں وہ کام نہیں آتے تو وہ ہمارے رب نہیں، وہ رب ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اگر میں واپس نکل آیا ساحل پر تو میں ایمان لے کر آؤں گا۔ اب یہ ساحل کی طرف واپس جیسے پلٹے، چونکہ کشتی منزل نہ جا سکی، طغیانی تھی تو کشتی کو موڑ کر دوبارہ واپس آئے، تو ان کی گھر والی ام حکیم ساحل پر کھڑی تھی اور فوراً اپنے شوہر کو دیکھ کر استقبال کیا اور کہا تم آؤ حضور کے پاس، میں نے حضور سے تمہارے لیے امان لیا ہے اور حضور جیسا سچا امانت دار، محبت کرنے والا، اخلاق والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس نے کہا حضور مجھے قتل نہ کریں، میرے والد نے اتنا ظلم و ستم کیا، کہا نہیں حضور نے تو سب کو معاف کر دیا۔ اب عکرمہ کہتا ہے میں اپنی گھر والی کے ساتھ گیا، دل میں خوف زدہ بھی تھے، ڈر بھی تھا، اس لیے کہ اس امت کا فرعون جسے ابو جہل کہا جاتا ہے اس کا یہ بیٹا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے قتل نہ کریں۔ لیکن جیسے حضور کے پاس پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، ابو جہل کے بیٹے کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ہم تو بھائی کے استقبال میں کھڑے ہونا گوارا نہیں کرتے اگر دل میں ذرا سی کدورت ہو جائے، دل میں ذرا سی بات آ جائے، عمر میں بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عہدہ اور مقام کیوں نہ دو، اس کی عزت نہیں کرتے اگر دل میں کوئی بات آ جائے۔
یہاں ابو جہل کا بیٹا ہے اور آپ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، یہی آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اسے خوش آمدید کہا۔ فرمایا ایمان لے کر نہیں آتے؟ فرمایا ایمان لاتا ہوں۔ اسی موقع پر عکرمہ ایمان لے آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے ایمان لانے میں بھی پیچھے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ حکیم خاتون کا کردار نظر آتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، حکیم اپنے شوہر کے ساتھ جنگ یرموک میں گئیں اور پھر اس کے بعد رومیوں کے مقابلے میں گئیں اور یہ عکرمہ شہید ہو گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میں نے ارادہ کیا کسی اور مجاہد صحابی سے نکاح کرنے کا، پھر ان کا نکاح ہوا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب نکاح ہو گیا، اب اگلے دن دشمن سے مقابلہ تھا۔ خالد بن سعید نے فرمایا کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے، کیوں نہ ہم آپس میں مل لیں۔ انہوں نے کہا صبح چونکہ رومیوں سے لڑنا ہے تو پہلے ان سے لڑائی ہو جائے۔ اس صحابی نے کہا مجھے لگتا ہے کہیں اس لڑائی میں میں شہید نہ ہو جاؤں۔ پھر یہ آپس میں ملے۔ اگلے دن خالد بن سعید رومیوں سے لڑنے لگے اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر یہ وہ امت مسلمہ کی بہادر خاتون تھیں، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے اپنے خیمے کی موٹی لکڑی نکالی اور وہ لے کر گئیں اور آگے بڑھیں، اپنے شوہر کا دفاع کرنے لگیں، اسلام کے لیے بڑھتی گئیں۔ 7 کافروں کو اس خاتون نے اکیلے قتل کیا۔ ان کے پاس تلوار اور نیزے موجود ہیں اور اس کے پاس صرف ایک بہت بڑی لکڑی موجود ہے خیمے کی، اس کے علاوہ ہتھیار کوئی نہیں۔ لیکن جنگیں تو ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، اور جذبہ ایمان کی بنیاد پر بنتا ہے اور جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صحابیات کا جذبہ تو اور ہی تھا۔ 7 کافروں کو قتل کرنے کے بعد یہ لوٹی، اپنے خاوند کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا تم مجھ سے پہلے چلے گئے اور انشاءاللہ اب جنت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ کے اندر ایسی عورتیں گزریں جنہوں نے ایسی مثالی زندگی قائم کی ہے۔ انہی خواتین میں ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں جنہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ السیرۃ الحلبیہ میں اور حافظ ابن کثیر نے السیرۃ النبویہ میں ذکر کیا۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صحابہ کو لے کر گئے اور جہاں عورتیں موجود تھیں وہاں پر کوئی مرد نہیں تھا، تو یہ یہودی کہنے لگے اور مشرکین کیوں نہ ہم مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کر دیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ تو ایک نے کہا چلو میں جاتا ہوں آگے دیکھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے جیسے خیمے میں بڑھا، حضرت صفیہ کی عمر اس وقت 58 سال تھی۔ 58 سال کی بوڑھی خاتون۔ آج کی خاتون 58 سال کی اس کے لیے ہلنا جلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس خاتون نے وہ بڑی لکڑی اٹھائی، جیسے وہ یہودی اندر بڑا سر پہ ماری اور جیسے ہی وہ نیچے گرا اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کیا اور پھر سر کاٹنے کے بعد خیمے سے باہر اس یہودی کا سر پھینکا۔ یہودیوں نے جب اپنے ساتھی کا وہ سر دیکھا تو کہنے لگے ہم کہہ رہے تھے محمد کبھی بھی عورتوں کے ساتھ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے جب تک کوئی مرد نہ ہو، لگتا ہے ان کے اندر بڑے شاہ سوار مرد موجود ہیں جنہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، حالانکہ مرد کوئی نہیں تھا، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا امت مسلمہ میں ایسی بہادر اور نامور خواتین گزری ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بڑی ایمان اور اسلام میں گزاری۔ ان خواتین ہی میں ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کا واقعہ مختصراً صحیح بخاری میں اور تفصیلاً سنن ابی داؤد کتاب الادب میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں مال غنیمت میں، تو میں نے اپنی گھر والی حضرت فاطمہ سے کہا تم حضور کے پاس جاؤ اور حضور سے اپنے لیے ایک غلام طلب کر لو۔ اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ کی حالت یہ تھی کہ وہ خود چکی پہ جاتی تھیں، آٹا پیستی تھیں اور چکی چلا چلا کر ان کے ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے تھے، اور پھر اپنے سینے پر مشکیزیں اٹھا کر پانی لانا کنویں سے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر سینے پہ نشانات پڑ گئے تھے۔ اس دور کے کچے مکانات ہوتے تھے، ان کچے مکانوں میں جھاڑو دے دے کر کپڑوں پر اور چہرے پہ گرد و غبار آ جاتا تھا۔ آج تو ہمیں آٹا تیار ملتا ہے، اس دور میں مائیں خود چکیاں چلا کر آٹے کو پیستی بھی تھیں، جو کو پیستی بھی تھیں، پھر خود لکڑیاں کاٹ کر لا کر چولہا جلاتی بھی تھیں، ان لکڑیوں پر وہ سالن بھی بناتی، شوہروں کی خدمت اولاد کی تربیت بھی کرتی، وہ دن کو جہاد بھی کرتی، راتوں کو رب کے سامنے قیام بھی کرتی۔ آج تو بہت آسان ہے، ماچس کی تیری لگائی تو چولہا جل گیا، لکڑیاں جمع کرنے کی مشقت کوئی نہیں، آٹا پیسنے کی ضرورت کوئی نہیں،
آج تو بھیجا تو ہوٹل سے تیار روٹیاں مل گئیں۔ یہ حضرت فاطمہ اب حضور کے پاس گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا مجمع ہے، واپسی چلی گئیں۔ حضور کی نگاہ پڑ چکی تھی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی تم آئی تھی لیکن تم نے کچھ کہا نہیں اور چلی گئی۔ فرمائے میں اس لیے آئی تھی، آپ کے پاس غلام آئے تھے، آپ کے پاس باندیاں آئی تھیں، تو چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر سینے پہ نشانات پڑ گئے، جھاڑو دے دے کر کپڑوں کی حالت یہ ہو گئی۔ تو میں چاہتی ہوں اگر کوئی غلام یا باندی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں آسانی ہوگی۔ آج کا کوئی باپ ہوتا 1 2 نہیں 3 4 نوکرانیاں خدمت کے لیے دے دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم سے زیادہ انصار کے لوگ محتاج ہیں، انصار کے لوگوں کو اور مہاجرین کو زیادہ ضرورت ہے باندیوں اور غلاموں کی۔ آپ نے ان کو باندیاں اور وہ غلام دے دیے، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی جب رات کو بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا، یہ تمہارے لیے خادم اور باندی سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں آپ نے اپنا طرز زندگی کیسا رکھا، اپنی اولاد کا کیسا رکھا۔ حالانکہ یہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، نبی کی لخت جگر، لیکن اسلام کا قانون عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باندھی نہ دی، اور آپ نے ایک ذکر فرمایا یہ ذکر کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر یہ ذکر مجھ سے کبھی نہ چھوٹا، صفین کی رات چھوٹا لیکن مجھے آخری حصے میں یاد آیا، پھر میں نے پڑھ لیا۔ محدثین نے اس میں یہ بات لکھی ہے، انسان کی جتنی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، دن بھر کی کتنی مشقت ہو، کتنا سخت کام کرتا ہو، اگر وہ بستر پر جائے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جائے، اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے۔ تو آپ نے امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ امت مسلمہ کی مائیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری تاکہ آنے والی عورتوں کے لیے یہ نمونہ بن جائے۔ انہی خواتین کے اندر ایک خاتون حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حضور کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، یعنی جب آپ کی عمر کا 30واں سال چل رہا تھا حضرت زینب پیدا ہوئی۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص ابن ربیع سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی اور پھر شریعت کا حکم آ گیا کہ اب کافر سے نکاح جائز نہیں ہے، تو حضرت زینب کو پتہ چلا، اپنے شوہر کو کہا اب تم میرے قریب نہیں آ سکتے، تم کافر ہو میں مسلمان، تم مشرک ہو میں ایمان والی ہو، تم ایمان لے آؤ تو میرے قریب آؤ گے ورنہ میرے قریب نہیں آؤ گے۔ شوہر سے بڑی محبت تھی لیکن ایمان کا رشتہ تو سب سے مقدم ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے دعا بھی کرتی رہیں۔ غزوہ بدر کا موقع آیا جب 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنے، تو اسی میں ان کا یہ شوہر بھی قیدی بنا۔ جب یہ شوہر وہاں لایا گیا قیدیوں میں تو ان کفار کو دیت پہ چھوڑا جا رہا تھا، جو کوئی فدیہ دیتا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ تو حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مکہ سے ہار بھیجا تھا۔ یہ وہ ہار تھا جس وقت ان کی رخصتی ہو رہی تھی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا۔ جب اس بیوی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے یہ ہار بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کو اپنی گھر والی حضرت ختیجہ یاد آ گئی۔ فرمایا یہ ختیجہ نے زینب کے گلے میں ڈالا تھا، اگر تم لوگ چاہو تو میں ابو العاص کو ویسے چھوڑ دیتا ہوں اور یہ ہار اپنی بیٹی کی طرف واپس بھیج دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ بھیج دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا جب تم مکہ جاؤ گے میری بیٹی زینب کو میری طرف بھیج دینا۔ ابو العاص جب مکہ گیا، حضرت زینب کو بھیجا مدینہ کے حدود تک، آگے حضرت زید بن حارثہ اور دیگر کے ساتھ حضرت زینب کو جب لایا گیا، یہ اپنے شوہر کے لیے دعاگو ہوتی تھی اللہ اسے ایمان کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ دوبارہ وہ قید ہوئے، البدایہ والنہایہ میں واقعہ ہے۔ ان کے پاس مشرکین کا بہت سا مال تھا، حضرت زینب نے ان کو پناہ دے دی۔ آپ نے فرمایا زینب کی پناہ اللہ کے ہاں ہمارے ہاں قبول ہے۔ پھر ان سے کسی نے کہا تم ایمان لے آؤ، یہ سارا مال تمہیں بچ جائے گا۔ ابو العاص نے کہا میں نہیں چاہتا میں اسلام لاؤں خیانت کے ساتھ، لوگ کہیں ایمان لایا تھا مشرکین کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ مکہ واپس گئے، ہر مشرک کا مال اس کو واپس کیا، پھر سب سے کہا میں نے تمہیں تمہارا مال دے دیا، سب نے کہا دے دیا۔
پھر کہا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسی وقت انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا اور ابو العاص مسلمان ہو گئے۔ پھر مدینہ واپس لوٹے اور ان کا دوبارہ نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ امت مسلمہ کی مائیں تھیں جنہوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ایمان اور اسلام پر گزاری۔ تو آج بھی اگر ہم اپنے گھروں میں حضرات صحابیات کا اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کریں گے تو اللہ ان کے دلوں میں بھی ایمان کی محبت ڈال دے گا۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب سیر الصحابہ اور 20 بڑی خواتین، اس میں واقعہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ نے سینکڑوں لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی جو والدہ تھیں، شوہر کے انتقال کے بعد گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ دن بھر میں ستو لے لیتی، وہ بنا کے فروخت کرتی، خادمہ سے کہتی، خادمہ لے کر جاتی، اور کبھی کپڑے سلائی کر کے دیتی اور وہ جا کر بیچ دیتی۔ اولاد نہیں تھی۔ 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نظام الدین اولیاء رکھا۔ اب گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، ایک بیٹی، ایک نظام الدین اولیاء، ایک خادمہ اور ایک یہ، 4 آدمی تھے۔ تو گھر میں کبھی ایسا ہوتا فاقے آ جاتے، تو جس دن فاقہ ہوتا نظام الدین اولیاء کی والدہ اپنے بیٹے سے کہتی، بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج اللہ کے ہاں روزہ رکھنا ہے۔ بچوں کو اٹھا دیتی، صبح وہ 1 گلاس پانی پیتے، پورا دن بھوکھا رہتے۔ چند دن تو بعد سمجھ نہ آئی، چند دنوں بعد سمجھ آئی۔ پھر جب انہیں اس فاقے میں لذت ملنے لگی تو پھر اپنی ماں سے سوال کرتے تھے، اماں جی اللہ ہمیں کب مہمان بنائے گا، اللہ ہمیں کب مہمان بنائے گا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اس طرح اس ماں نے اپنے اس بچے کی تربیت کی تھی، راتوں کو اٹھ کر اسے تہجد کے لیے جگاتی تھی۔ جب اس والدہ کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت قریب آ گیا، نظام الدین اولیاء سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے سرہانے اس کی بیٹی ہے۔ باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، ماں کا انتقال بچپن میں ہو رہا ہے، کوئی بھی سہارا موجود نہیں ہے۔ اپنی ماں کی طرف دیکھا، کہا امی جی کس کے حوالے کر کے ہمیں جا رہی ہو۔ آخری وقت میں ماں نے اپنے بیٹے نظام الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، کہا اے اللہ میرے پاس ایک سہارا، میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، یا اللہ میرے بیٹے سے دین کی خدمت لے لینا۔ آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہہ رہے تھے، نگاہ آسمان کی طرف تھی، زبان پر کلمہ شہادت تھا، اور یہ خاتون دنیا سے چلی گئی۔ پھر اللہ نے نظام الدین اولیاء سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا، سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت ان کے ہاتھ پر دی۔ پیچھے کردار ہمیں نظر آتا ہے ایک خاتون کا۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ کی مائیں اولاد کی ایسی ہی تربیت کریں تو اللہ آج بھی ان سے بڑا کام لے گا۔ لیکن افسوس کی بات، ہم نے ان کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل پکڑا دیے، ہم نے گھر کا ماحول انٹرنیٹ اور کیبل کے مطابق بنا دیا، ہم نے فحاشی اور یعنی کو عام کر دیا، ہم نے انہیں انڈیا کے گانے اور فلمیں دکھانا شروع کر دی، ہر نیا لباس اور زیب و زینت سے ہم نے ان کو آگاہ کر دیا، صحابیات کی زندگی سے ہم نے دور کر دیا۔ پھر کیسے سکون ملے اور کیسے اطمینان ملے؟ بے چینی، بے اطمینانی کی بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔